إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس الہ العالمین رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں، آپ کو اور بے شمار انسانوں کو اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے ہم لوگوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، ہم لوگوں کو اسلام جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد رحمت، برکت، درود سلام نازل ہو اس کے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، خاص طور سے اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی رہبر اور حقیقی رہنما بنایا، جن کے راستے پر چلنے والا کوئی بھی شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خاص طور سے اپنے سب سے آخری نبی رسول پر رحمت، برکت، درود سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو پیدا کیا، ہم لوگوں کو بنایا، ہمیں بہت ساری نعمتیں دی۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا ہم لوگوں سے کچھ مطالبہ ہے، ہم لوگوں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چاہتا ہے، احسان کے بدلے میں احسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، بلکہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھے طریقے سے دنیا میں رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ امن، سکون، اطمینان دنیا کے اندر قائم رہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو بروئے کار رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں انسانوں کے اوپر ڈال دی ہیں جس کو کرنے کی وجہ سے خود اس کا بھلا ہے۔ بہت سارے مطالبات ہیں اللہ رب العالمین کے آپ لوگوں کے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے۔ انہی مطالبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ بہترین اخلاق کے حامل ہوں، آپ کا بیہیویئر، آپ کا مینرز وہ اعلیٰ درجے کا ہو، بہترین ہو۔ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ اخلاق یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اچھے سے مل لیا، جل لیا، تھوڑا مسکرا دیا، پیار محبت سے دو چار باتیں کر لی، یہی اخلاق ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اخلاق کسی ایک چھوٹی سی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کے ہر گوشے میں شامل ہے، ہر طریقے سے شامل ہے۔ علماء اکرام نے اخلاق کی دو بنیادی طور پر قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے اخلاق محمودہ اور ایک ہے اخلاق مذمومہ، یعنی بہترین اخلاق، اچھے اخلاق۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، نیکیاں کرنا، صدقات و خیرات کرنا، مسکرا کر کے ملنا، لوگوں کا خیال کرنا، صدقات و خیرات کرنا، مدد کرنا، صبر کرنا وغیرہ وغیرہ، لمبی چوڑی فہرست ہے۔ اور اسی طریقے سے اخلاق مذمومہ یعنی برے اخلاق، اس کی بھی لمبی چوڑی فہرست ہے، یعنی ظلم نہ کریے کسی کے اوپر، کسی کا مال ناحق مت کھائیے، کسی کے ساتھ زیادتی مت کیجیے، اور اسی طریقے سے بے شمار ایسی جو اخلاق مذمومہ میں چیزیں آتی ہیں، ان چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ تو ہم لوگوں کو اخلاق محمودہ بھی جاننا ہے اور اخلاق مذمومہ بھی جاننا ہے، کیونکہ آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ پازیٹیو اور نگیٹو دونوں چیزوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، کبھی بھی اس موضوع کے حقائق پر آپ نہیں جا پائیں گے، اس موضوع کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ کو توحید پر چلنا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ ہم شرک نہ جانیں، شرک کے بارے میں نہ سنیں، نہ سمجھیں شرک کیا ہے، تو آپ مکمل طور پر توحید پر نہیں چل پائیں گے، کیونکہ آپ کو شرک جاننا ہی پڑے گا۔ بھائی یہ شرک ہے، یہ کرو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور یہ کیا ہے؟ توحید کے اپوزٹ یہ کام ہے، توحید کی ضد ہے یہ، لہٰذا ہمیں جاننا پڑے گا۔ کوئی بھی چیز ہو، ہر گناہ کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، تبھی تو آپ بچیں گے، ورنہ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا نیکی کا کام ہے، یا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، جب آپ کو یہی علم نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے کسی گناہ سے بچیں گے؟ اذا لم تعرف الاسم لم تتق الاسم۔ کسی عالم کا ایک مقولہ ہے کہ اگر تم گناہ کے بارے میں نہیں جانو گے تو گناہ سے نہیں بچ سکتے، لہٰذا گناہ کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ زنا کسے کہتے ہیں، کس حد تک کو زنا کہتے ہیں، زنا کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں رضامندی سے کیے گئے جنسی تعلقات جو بنائے جاتے ہیں وہ زنا نہیں ہے، لیکن اسلام کے حساب سے اگر آپ نے شادی نہیں کی ہے اور رضامندی سے آپ بغیر شادی شدہ ہو کر کے تعلقات قائم کر رہے ہیں تو یہ بھی زنا ہے۔ بہت سارے لوگ زبردستی کو ہی زنا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شادی اگر نہیں کیا ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی تو وہ بھی زنا ہے، اللہ یہ کہ لونڈی ہو جس کا آج کے زمانے میں تصور نہیں ہے، نہ کے برابر، وہ ہے ہی نہیں۔ بلکہ تو شادی جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک اگر آپ تعلقات قائم کر رہے ہیں تو یہ زنا ہے۔ تو جاننا ضروری ہے ہر چیز کے بارے میں۔ اسی طریقے سے اخلاق کا معاملہ ہے، ہمیں اور آپ کو جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ اخلاق محمودہ کے اچھے اخلاق اور برے اخلاق ہمیں جاننا ضروری ہے۔
جمعہ کے وقت میں مختصر سا وقت ہوتا ہے، بہت اہم باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقاصد کے تحت مبعوث کیا، نبی بنایا، رسول بنایا۔ انہی مقاصد میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو مقصد تھا، سب سے بڑا جو پرپس تھا، وہ یہ توحید اپنی جگہ ہے۔ سماجی طور پر، معاشرتی طور پر جس چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہ یہی تھا کہ بہترین اخلاق پیش کر دیا جائے دنیا کے سامنے۔ انما بعثت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں بھیجا گیا ہوں، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، کیوں؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اخلاق کے سارے درجے کو مکمل کر دوں، اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ اخلاق کیا ہوتا ہے، کسے اخلاق کہتے ہیں، یہ سب لوگ سمجھ جائے اور اس کے حساب سے رہے، اس لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق تھا۔ اور کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو ہم درود سلام پڑھیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علی خلق عظیم، عظیم اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق کا اعلیٰ جو درجہ، وہاں پر آپ فائز ہیں۔ یہ تعریف کرنے والا کون ہے اور کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تعریف کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ایک جگہ بتائی، وجہ بتائی کہ آپ کا اخلاق اتنا پائے درجے کا کیوں ہے، اتنا اعلیٰ درجے کا کیوں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ آل عمران میں جو ہے اشارہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم دل تھے اور بہت زیادہ خوشگو تھے، بات کرنے میں بہت ہی بہترین طریقہ، بہت ہی بہترین زبان تھی آپ کی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا ہے، ہر آدمی ہم سے دور بھاگتا ہے، فلانا آدمی آ رہا ہے، بھاگو یہاں سے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم لوگوں کی زبان بھی خراب ہے، اور اگر زبان صحیح ہے تو دل خراب ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زبان بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی میٹھی زبان ہوتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نا کہ سویٹ پوائزن، ایک ہوتا ہے سلو پوائزن، ایک میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سویٹ پوائزن، میٹھا زہر۔ زبان بڑی اچھی ہے لیکن جیسے کہتے ہیں نا بہت سہلا کر کے حلال کر دیا، میٹھی میٹھی باتیں، بہترین باتیں بول بول کر کے اور پورا اس کا لوٹ لیا۔ بہت سارے لوگ جب زمین بیچتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن باتیں آپ ان کی سن کر کے آپ مسحور ہو جاتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن سن کر کے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دونوں خصلت نہیں تھی، نہ آپ بد زبان تھے اور نہ آپ کا دل سخت تھا، نہ آپ کا دل خراب تھا، آپ کا دل بھی اچھا تھا اور آپ کی زبان بھی اچھی تھی۔ ہم لوگوں کو ایسے ہی بننا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اخلاق صرف اچھی باتوں کا نام نہیں۔ لوگ سوچتے ہیں بس پیار محبت سے مل لینا یہی اخلاق ہے، یہ اخلاق کا ایک جز ہے، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن مکمل اخلاق نہیں ہے۔ یہ مکمل اخلاق نہیں ہے۔ مکمل اخلاق کیا ہے کہ آپ دل سے بھی اچھے بن کر کے رہیں۔ اسی لیے ہر بے ایمانی کرنا یہ برا اخلاق ہے، ایمانداری یہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے۔ کسی کا آپ نے ہڑپ لیا، قیامت کے دن اس کا حساب دینا یہ برا اخلاق ہے۔ اسی لیے اخلاق کا جو معاملہ ہے وہ ہماری زندگی کے ہر گوشے میں شامل ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے نفس کے سے بھی اخلاق کا لینا دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا دینا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے لینا دینا ہے، بندوں سے لینا دینا ہے، ہر ایک سے متعلق ہے۔ یہ اس کا علاقہ یعنی تعلق ہر ایک سے ہے۔ اللہ رب العالمین
کی اگر آپ عبادت نہیں کرتے ہیں، جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ پتہ نہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں، کہاں کہاں سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ کا اخلاق اللہ کے معاملے میں خراب ہے، غلط ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تئیں اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، توحید پر قائم رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کی سنتوں کے مطابق چلنا، آپ کی خلاف ورزی نہیں کرنا، اور آپ کے خلاف اگر کوئی بات کسی نے کہی ہے تو اس کی بات نہ مان کر کے نبی کی بات ماننا، یہ نبی کے متعلق اخلاق ہے۔ ایسے ہی اور بھی آپ ساری چیزوں کی مثال سمجھ سکتے ہیں بندوں کے تعلق سے، جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، تو لے دے کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق کے اندر حقوق اللہ بھی آ جاتا ہے اور حقوق العباد بھی آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، ہماری زندگی کا ہر گوشہ آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نفس کی فکر کرنا چاہیے۔ کسی وجہ سے ہم بہت بڑے ٹینشن میں چلے گئے، ہم ڈپریشن میں چلے گئے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنی زندگی کو ختم کر دیں۔ یہ معاملہ ہمارے نفس سے ہے، اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی ختم کر بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کو خود سے ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو خود سے قتل مت کرو۔ موت آئے گی تو جانا دنیا سے، جب تک موت نہیں آتی ہے تم اپنے نفس کو اپنے آپ سے ہلاک کرنے کے حقدار نہیں ہو۔ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ جب لینا چاہے گا لے گا۔ تو ڈپریشن میں گئے ہو تو ڈپریشن سے نکلنے کی کوشش کرو، نہ کہ اپنے جسم کو، اپنے نفس کو ہلاک کرو۔ تو ہمارے سے بھی اس کا تعلق ہے اخلاق کا، ہم اپنے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، غیروں کے ساتھ ہی نہیں، سب کے ساتھ نہیں، بلکہ خود اپنے آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اپنی بھی عزت خود سے کریں، اور اپنے حق کو بھی ہم جو ہے مکمل طور پر ادا کریں۔ انسان کے نزدیک اپنے نفس سے بڑھ کر کے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اپنا نفس سب سے عزیز ہوتا ہے، پہلے اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، پہلے اپنے نفع نقصان کو تولتا ہے، اس کے بعد کہیں اور سوچتا ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس کو بھی دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور غلط راستے کی طرف اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو لے کر کے نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد زبان ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے حلقے میں بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اسلامی اخلاق اور اسلامی اخلاق کا جو نظام ہے وہ بہت بہترین ہے۔ اسلامی اخلاق کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو اخلاق یعنی اسلامی اخلاق ہے، یہ ہمیں رب کعبہ کی جانب سے ملا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلامی اخلاق کو وضع کیا ہے۔ یہ وہ مینرز ہیں، گڈ مینرز ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ اس کو کسی انسان نے نہیں لکھا ہے، کسی انسان نے اپنے تجربے کے بیس پر اس کو نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ اخلاق وہ اخلاق ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ ہمیں اخلاق کس نے سکھایا ہے؟ ہمیں اخلاق اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر ایک کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات جیسے نماز پڑھنا، یہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے کبھی کسی کو تکلیف ہو ہی نہیں سکتی ہے، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یوگا، ابھی یوگا ڈے گزرا ہے، بہت ساری جگہ لوگوں نے یوگا کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر آپ نماز میں آئیں گے تو وہ اپنے آپ ہو جائے گا۔ یوگا آج کی زبان پہ کہا جاتا ہے، آج کے زمانے میں یہ بات ہم اس کو ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں، فزیکل ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ تو ہمیں سب کچھ نماز میں مل ہی رہا ہے اگر ہم سنت کے حساب سے نماز پڑھیں تو۔ یہ ایسا اخلاق ہے، اسلامی اخلاق ایک ایسا اخلاق ہے۔ چوری نہیں کرنا، چوری کرو گے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایک نصاب ہے، وہاں تک اگر پہنچ گیا، اگر تمہاری چوری کا معیار، اب یہ نہیں کہ کوئی ایک انڈا چوری کر لیا یا 2-4 روپے کا سامان چوری کر لیا تو اس کا ہاتھ کاٹ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک نصاب ہے، وہ آپ جا کے فقہ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اتنی چوری کر لیا، آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اسلامی اخلاق، یہ تھوڑی نہیں کرپشن کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ 1 کروڑ روپیہ ملا جنتا کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، اس میں سے 10 لاکھ بھی خرچہ نہ کر پائے، سب چلا گیا کہیں ادھر ادھر، ایسا نہیں ہے اسلام کا معاملہ۔ حساب ہے، مسئولیت ہے اسلام میں۔ اسلام کے اخلاق کی یعنی اسلامی اخلاق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں مسئولیت، یہاں ذمہ داری ہے، یہاں جواب دہی ہے۔ ہماری اولاد اگر غلط راستے کی طرف جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے،
نہیں جانا چاہیے. کوئی انسان چوری کیا تو یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اب اس کو اخلاق کے دائرے میں لا کر کے اور اس کی جو مناسب سزا ہے وہ سزا دی جائے گی. یہ ہے اسلامی اخلاق. یہ نہیں کہ جس کے من میں آیا جو جی میں آیا کر دیا. کوئی کسی کے منہ پر پیشاب کر دے رہا ہے، کوئی کچھ کر دے رہا ہے، کوئی کسی کو پکڑ کر کے مار دے رہا ہے، کوئی زبردستی نعرہ لگوا رہا ہے، مذہبی نعرہ لگوا دے رہا ہے، اس کو نہیں بولا تو اس کو مار ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. کوئی جواب دہی ہے کسی کی؟ خالی بس اپنی راگ اپنی ڈھول اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمارا جو ہے قانون سب سے اچھا ہے، یہ بولنے سے نہیں ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہے اس کے مطابق کیسا آپ بیہیویئر، کیسا رد عمل کرتے ہیں اس کے تعلق سے، قانون کو کیسے نافذ کرتے ہیں، یہ اصل ہوتا ہے. مذہب دیکھ کر کے کام کریں گے، ذات پات دیکھ کر کے کام کر، یہ اخلاق ہے نہ. اسلامی اخلاق کیا ہے؟ ایک شخص تھا جس نے چوری کی تھی، اس کے ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ آ گیا تھا. تو ایک صحابی تھے، وہ بڑے قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوچا چلیں جا سفارش کر دیں، معاف ہو جائے گا یہ معاملہ. گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جانے کے بعد کہا سفارش کرنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ رب العالمین کے حد میں سے جو حد ہم دینے جا رہے ہیں اس میں تم سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ حد مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد مطلب لمٹ ہوتی ہے. اور جب سزا کے معاملے میں، اسلامی سزا کے معاملے میں جب حد کا لفظ آتا ہے تو اس یعنی بہاف یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسلامی سزا کو کیا کہتے ہیں؟ حد. یہ لفظ یاد رکھیے، حد کا مطلب جب اسلامی سزا کے معاملے میں آئے گا تو اس کو حد کہا جاتا ہے. تو کہا کہ تم حد کے معاملے میں آئے ہو میرے پاس سفارش کرنے کے لیے. لو کانت فاطمہ، اگر فاطمہ بھی ہو، اور کون فاطمہ؟ بنت محمد، میری بیٹی فاطمہ، محمد کی بیٹی فاطمہ، سرقت، چوری کر لے، لقطعت یدہا، تو یہ محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے گا. اگر فاطمہ بھی چوری کر لے گی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے گا. لیکن چوری نہیں کیے تو ہم کیوں کاٹیں گے؟ جو چوری کرے گا، جو نصاب تک جس کا پہنچ رہا ہے معاملہ، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ ہے اخلاق. اور یہ ہے، اسی لیے کہا گیا کہ انصاف بھی اخلاق ہے. اخلاق محمودہ میں کیا ہے؟ اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ انصاف. انصاف کرنا بھی اچھا اخلاق ہے. باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں نا، اچھے سے بات کر لینا، بیٹھ جانا، اور وہ بھی مال دولت دیکھ کر کے لوگ پہلے تولتے ہیں پھر عزت کرتے ہیں. پہلے تول لیتے ہیں کتنا ہے، ارب پتی ہے، خرب پتی ہے، کروڑ پتی ہے کہ نہیں ہے. اب پتہ چل گیا کہ ہاں اچھا خاصا پیسے والا ہے تو اس کی عزت کرتے ہیں، اور اگر پیسہ کم ہے تو عزت نہیں کرتے ہیں، غریب ہے تو اس کی عزت نہیں کرتے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ ذرا بتائیے، اگر آپ کسی مالدار کی، اس کی عزت، سب کی عزت کرو، لیکن اسپیشل جو آدمی مال دولت دیکھ کر کے عزت کرتا ہے، کیا وہ اپنے مال میں سے کچھ اس کو دے دے گا؟ کیا کون دینے والا ہے؟ وہ مالدار ہے، اپنے گھر کا مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے یا دولت اللہ نے دی ہے، وہ اس کے گھر کی دولت ہے، وہ اس کا ہے. آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں ہم چاپلوسی کر کے یا کچھ کر کے زیادہ عزت کر کے ہم کچھ پا لیں گے، تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہاں، آپ اگر مال دیکھ کر کے عزت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ الحب فی اللہ والبغض للہ، یا فی اللہ دونوں لفظ آتا ہے. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یہ ہے اسلام کا قاعدہ. اور ایمان کی چاشنی ہمیں کیوں نہیں ملتی ہے؟ ایمان کی مٹھاس ہمیں کیوں نہیں ملتی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے محبت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نفرت نہیں کرتے. ایک انسان سے ہم محبت کر رہے ہیں، پتہ چلا رہے یار اتنا مالدار نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے، یہ تو ہم سے بھی چھوٹا ہے، عزت میں کمی آ گئی، تو کہاں سے آپ کو ایمان میں چاشنی ملے گی؟ تو یہ سب جو ہے یہ ہمارے اخلاق کا نچلا درجہ ہے، بیکار درجہ ہے. اس سے ہمیں نکلنا ہے، اس سے ہمیں دور آنا ہے. تو ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ اسلامی اخلاق. اور اسلامی اخلاق کون دے رہا ہے ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. میدان جنگ میں جاؤ، لڑائی کرنے جو آئے اس سے لڑنا، جو نہ لڑائی کرنے آئے اس سے مت لڑنا. جو اپنے اپنے معبد میں یعنی عبادت گاہوں کے اندر اگر مشغول ہے، اس کو جا کر کے مت چھیڑنا. ہری گھاس ہے اس کو مت جلانا،
پیڑوں کو مت کاٹنا، الا یہ کہ کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے تو بات الگ ہے۔ بچوں کو، صبیان کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل مت کرنا، ان سے لڑائی مت کرنا، یہ اخلاق کون سکھائے؟ میدان جنگ کا اخلاق۔ ہمارے یہاں کیا کہا جائے گا؟ ہمارے یہاں کا مطلب یہ کہ آج کے دور میں ہر جگہ، دنیا کے ہر دور میں، جیسا ہی کوئی ملے بس اس کو رون دو، مار دو، کاٹ دو۔ اور اسلام کا نظام کیا ہے؟ اخلاق کا، یعنی میدان جنگ کے اندر بھی آپ اخلاق دیکھ سکتے ہیں اسلام۔ فرمایا کہ اگر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا۔ اگر کوئی مشرک، یہاں مشرک سے مراد میدان جنگ کا جو دشمن ہے وہ ہے، اگر وہ سرنڈر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لڑنا نہیں ہے، مجھے کنارے ہٹا دو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنا کر کے، کچھ باتیں بتا کر کے، اچھی اچھی باتیں بتا کر کے اس کو ثم ابلغہ مأمنا، اس کو امن والی جگہ پر پہنچا دو، اس کو وہاں سے نکال دو، کیونکہ اب وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، سرنڈر کر دیا ہے۔ دیکھ لو، سمجھ لو، کوئی سازش تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ خالی ناٹک کر رہا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ سب دیکھ لو، سمجھ لو، مطمئن ہو گئے، اس کو وہاں سے نکالو، نکال کر کے امن والی جگہ پر لے جاؤ، ثم ابلغہ مأمنا۔ یہ اسلامی اخلاق، یہ نہیں کہ جو آئے بھون دو، جو آئے مار دو، کاٹ دو، کوئی ادب نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کسی کی عزت نہیں، کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں، یہ سب نہیں ہے۔ میدان جنگ کے اندر بھی ہر ایک کی عزت ہوگی، ہر ایک کا احترام ہوگا۔ جب لڑنے آئے گا کوئی تبھی لڑائی ہوگی، اور اگر لڑنے نہیں آئے گا تو لڑائی بھی نہیں ہوگی، جنگ بھی نہیں ہوگی، وہیں رک جائے گی جنگ۔ تو یہ میرے اسلام کا اخلاق ہے۔ ہم لوگوں نے اخلاق کو کتنا اپنی زندگی کے اندر ڈالا ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ہمارا اخلاق ہر جگہ خراب ہے، ذری ذری سی بات پر لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، حتیٰ کہ مسجدیں محفوظ نہیں رہ گئی۔ آج کل مسجدوں کے اندر اس قدر جھگڑے فساد، کوئی ان کو کھینچ کر کے مار رہا ہے، کوئی ان کو مار رہا ہے، کوئی ان کو گالی دے رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ ذری ذری چیزوں پر نا اتفاقی، ذری ذری سی چیزوں پر آپس میں دوریاں، اور اسی طریقے سے دلوں کے اندر نفرت۔ جس مذہب کے ماننے والوں کو اتنا اچھا اخلاق دیا گیا تھا، اتنا اخلاق کا نظام دیا گیا تھا، اخلاق کہنا صحیح نہیں ہے، میں کہتا ہوں نظام اخلاق، یعنی اخلاق کا نظام دیا گیا تھا، سسٹم آف مینرز، گڈ مینرز یہ دیا گیا تھا۔ آج وہ قوم اخلاق کے نام پر زیرو ہے، خود دوسروں سے اخلاق سیکھ رہی ہے، دوسروں سے جا کر کے طور طریقہ سیکھ رہی ہے، کیسے دنیا میں رہنا ہے، باڈی لینگویج سیکھ رہی ہے، بولنے کا طریقہ سیکھ رہی ہے، کس کے ساتھ کیسے بیٹھنا ہے وہ سیکھ رہی ہے۔ وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ہر چیز دیا، بڑے لوگوں کے بیچ میں کیسے بیٹھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تھے، وَيُسَلِّمُ عَلَى الصِّبْيَانِ، بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کو سلام کرتے تھے اور سلام کر کے گزرتے تھے۔ یہاں ہم سے بڑوں کو سلام نہیں ہو پاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے۔ انسان ذرہ برابر بھی جھکنا نہیں چاہتا اپنی انا میں، حالانکہ اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اوقات نہیں ہے۔ گھر جائے تو پتہ چلے کتنی اوقات ہے اس کی، اوقات نہیں ہے، ویلو نہیں ہے اس کی، لیکن اکڑ اس قدر ہے باہر آنے کے بعد، گھر سے باہر نکلنے کے بعد اس قدر اکڑ ہے جیسے لگتا ہے پوری دنیا اس کے یعنی پیر کے نیچے ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑ دیا، اور باقاعدہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل الانسانیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہے یہ انسانیت کی اعلیٰ درجے کی دلیل ہے۔ یعنی یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ درجے کے انسان تھے، اور ان کے اندر کتنی زبردست ہیومینٹی تھی، کتنا اچھا اخلاق تھا۔ مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، حقیقت یہی ہے۔ اور آخری میں جب آپ ہجرت کے لیے نکل رہے تھے تو خانہ کعبہ کو اور مکہ شہر کو خطاب کرتے ہوئے کہا، روتے ہوئے کہا کہ میں اس شہر کو یعنی تجھے میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے، میں کہاں سے رہوں، تیرے رہنے والے مجھے
سکون سے، امن سے، چین سے رہنے نہیں دیتے ہیں، لہٰذا میں جا رہا ہوں، ورنہ مجھے یہ شہر اعلیٰ درجے کا شہر لگتا ہے، عزیز شہر ہے، بہت محبوب شہر ہے مکہ، میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن سکون قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو امن میں لانے کے لیے، کیونکہ رہتے تو دن رات جنگ ہوتی رہتی، لوگوں کو بھی امن سکون میں لانے کے لیے چلے گئے۔ اور کہاں چلے گئے؟ مدینہ جا کر کے ہجرت کیا، کتنا دور چلے گئے اور وہیں زندگی گزاری، اور آپ کی قبر اطہر بھی وہیں پر۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کا اخلاق۔ آج ہم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے سینے کو بند کر چکے ہیں، کچھ بچا نہیں ہے ہمارے پاس، اخلاق کے نام پر کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافق، منافقوں کا سردار تھا نا، اس کی حالت کیا تھی؟ جب تک وہ زندہ رہا تب تک مسلمانوں کے ناک میں دم کیے رہا مدینے کے اندر، لیکن جب وہ مرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ دے دیتے ہیں کہ لے جاؤ اس کو کفن دے دو۔ کس کو؟ جو دن رات مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا، ہمیشہ لڑائی لگاتا رہتا تھا آپس میں، مہاجر انصار میں ہمیشہ لڑائی لگاتا رہتا تھا، مدینے میں اور مکہ والوں کے بیچ میں ہمیشہ جھگڑا کراتا رہتا تھا، اس شخص کو اپنا جبہ دیا، جاؤ اس کو کفن کر دو۔ مغفرت کی دعا کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اگر تم اس کے لیے 70 بار سے بھی زیادہ استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم اس کا کیا جواب دیا؟ یہ چیلنج نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 70 مرتبہ سأزید علی ذلک، میں 70 سے زیادہ بار استغفار کروں گا اس شخص کے لیے، کہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر ہی دے۔ 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل، اچھا یہ راستہ نکال رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ راستہ نکال رہے ہیں کہ 70 بار سے زیادہ کروں گا۔ کہا کہ اب نہیں، ولا تقم علی قبری، اب ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا ہے تمہیں، اور تمہیں ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کسی بھی نبی کے لیے یا ان کے ساتھ رہنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں ایسے شخص کے لیے جو شرک کی حالت میں اس دنیا سے مرا ہو، چاہے ان کے اقربا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابو طالب ہی کیوں نہ رہے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی رہا ہو۔ اب استغفار کر ہی نہیں سکتے ہو، چاہے 70 بار کرو چاہے 70,000 بار کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس طریقے سے اس راستے کو بند کیا گیا، کیونکہ دنیاوی طور پہ آپ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اگر ایمان پر نہیں گیا ہے وہ، تو یہ منع ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آج ہماری تعداد ماشاءاللہ کروڑوں میں، اربوں میں ہے، ہماری تعداد کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر جگہ ہم نظر آتے ہیں، ہر جگہ ہم دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ہماری حالت ایسی کائے کو ہو گئی، کیسے ہم یہاں تک پہنچ گئے؟ ہم دوسروں کو چھوڑیے، اپنے لوگوں کے ہی نگاہ میں گرے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمارا اپنوں سے ہی کیوں نہیں بن رہا ہے؟ اس لیے نہیں بن رہا ہے کیونکہ ہم نے اخلاق کو چھوڑ دیا۔ اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، صرف مسکرا کر کے مل لینا یہی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کا جو پورا نظام ہے، اس نظام کو آپ اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیے، اپنی ذمہ داری ادا کیجئے۔ کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہارا بیٹا کیسے بے نمازی ہے، تمہاری اولاد کیسے جو ہے چوری کر رہی ہے، ڈاکہ ڈال رہی ہے، کیسے وہ دین پر نہیں ہے، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ یہ ذمہ داری اور یہ جواب دہی یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ اخلاق اسلامیہ یعنی اسلامی اخلاق آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ آخری میں 1-2 منٹ آپ کا اور لے کر کے میں بتا دوں کہ آپ کو اخلاق سیکھنا ہے، آپ قرآن اٹھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، کہ قرآن ہی ان کا اخلاق تھا، کیونکہ اخلاق والوں کو ہی سب سے زیادہ درجہ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں کہا گیا کہ اپنے اخلاق کی وجہ سے ایک انسان قائمین یعنی رات میں جو تہجد پڑھتے ہیں ان سے اور روزہ رکھنے والوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہو، اور اسی طریقے سے ایمان تبھی مکمل ہوگا جب آپ کا اخلاق مکمل ہوگا۔
اور اسی طریقے سے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھے. یہ سب چیزیں جب آئیں گی تب آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ اخلاق میں ہیں. اور یہ کب آئے گا؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے. آپ قرآن پڑھیے، دیکھیے جو اللہ کے نافرمان تھے ان کا حشر کیا ہوا، جو اللہ کی فرمانبرداری کرتے تھے ان کا کیا ہوا. صحابہ اکرام کے بھی بہت سارے واقعات قرآن کے اندر ملیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات قرآن کے اندر ملیں گے. کان خلقہ القرآن، قرآن اخلاق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ قرآن کو پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، ائمہ اعظام کو پڑھیے، اور جو بھی اچھی چیزیں ہیں، اچھی کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں آداب و اخلاق پر، آپ اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو اخلاق سمجھ میں آئے گا. پھر آخر میں یہی بات میں کہوں گا، اچھے سے مل لینا، بات چیت کر لینا، یہ اخلاق کا ایک جز ہے، مکمل اخلاق نہیں ہے. آپ کو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، ہر اچھائی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا، اور ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کا اخلاق مکمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن اور احادیث پر چلنے والا بنائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہم لوگوں کو متحد کر دے، تمام قسم کے اختلافات سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ کر دے، بچا دے. ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ رب العالمین ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ رب العالمین جو ہمارا رعب ختم ہو چکا ہے وہ رعب ہمیں واپس عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر ایسا جوش عطا فرما جس سے ہم قرآن اور احادیث پر عمل کرنے والے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے والے بن کر کے رہیں. اے اللہ رب العالمین ہماری تمام جو بھی جہود ہے، جو بھی محنتیں ہیں، اور جو بھی اسلام کے لیے ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما لے، اور قبول فرما کر ہمیں آخرت کے دن رسوائی سے بچا لے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله عزيز الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.